أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ جس موضوع سے متعلق گفتگو سننے جا رہے ہیں وہ ہے ماہ محرم کی اہمیت. محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہر سال ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس مہینے کے حوالے سے شریعت اسلامیہ میں اور تاریخ اسلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اور آپ کو اسلام سکھلاتا بتلاتا ہے، تاریخ سے ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں، اور وہیں بہت ساری ایسی باتیں بھی ہمارے اور آپ کے سماج میں عام ہیں، مشہور ہیں، جن کو لوگ دین سمجھتے ہیں حالانکہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو لوگ اسلامی شریعت کا یا دین کا مسئلہ سمجھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کی تعلیمات، صحابہ و تابعین، سلف صالحین کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ مناسب ہے، یہ بہتر ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو اس موقع پر ہم اور آپ ماہ محرم کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں صحیح باتیں، مستند باتیں، قرآن و سنت سے ثابت ہونے والی باتیں کیا ہیں ان کو جان لیں. اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن باتوں کا چلن بہت ہے، رواج بہت ہے، لوگوں میں مشہور بہت ہیں، لیکن اسلامی شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان باتوں کو پہچانیں، خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر بار کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق اور استطاعت دی ہے تو حسب استطاعت اپنے سماج اور معاشرے سے ان غلط اور بے بنیاد باتوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے محرم الحرام کے حوالے سے 3 اہم پہلوؤں سے بات کروں گا. سب سے پہلی بات ہماری ہوگی کہ اسلامی شریعت میں اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے.
دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ تاریخی اعتبار سے اس مہینے کو جو مقام حاصل ہے وہ کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے وہ مسائل، وہ باتیں جو اس مہینے سے متعلق مشہور ہیں، لوگوں کے درمیان رواج پائی ہوئی ہیں، ان باتوں سے متعلق شریعت اسلامیہ کی ہدایات اور رہنمائی مجھ کو اور آپ کو کیا ملتی ہے۔ یہ تین الگ الگ پہلو ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اتنی ساری گفتگو ایک ہی مجلس میں سمیٹنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بات مختصر سے مختصر کی جائے، اس لیے کوشش کروں گا کہ بنیادی جو مسئلے ان تینوں پہلوؤں سے سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن و سنت میں اس مہینے کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس مہینے سے متعلق ہم اور آپ کو کیا ہدایات ملتی ہیں، اس مہینے میں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو کن عبادتوں کا حکم دیا ہے، کیا تعلیمات ہم اور آپ کو اس مہینے سے متعلق ملتی ہیں، یہ پہلا مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں تو ماہ محرم الحرام سے متعلق سب سے پہلی حقیقت جو ہم اور آپ کو قرآن مجید کے اندر ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا، احترام والا مہینہ بنایا ہے، حرمت والے مہینے ان کو قرار دیا ہے، یعنی ایسے مہینے جن میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا، اللہ کے شاعر کا، اللہ تعالی کے احکام جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن سے منع کیا ہے ان کی پابندی کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حدود کے سلسلے میں ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان مہینوں کے اندر ان مہینوں کی حرمت کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو زیادہ پابند رکھیں۔ قرآن مجید کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان کی یہ تعداد اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تبھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی۔ سال میں 12 مہینے ہوں گے، یہ فیصلہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب بنایا، اللہ نے تبھی سے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا، اور وہیں یہ بھی طے کر دیا تھا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہوں گے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان 4 مہینوں کا تعین کرتے ہوئے، ان کو مقرر اور متعین کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، 14 حرمت کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ آگے چل کر شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ 4 مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، ان 4 مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے جو اس مہینے سے متعلق ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان مہینوں کے احترام کا طریقہ کیا؟ اگر یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، تو مہینوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے ذریعے اس امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بات خود اسی آیت میں بیان فرمائی، اور جو اہل علم نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں بات لکھی، اس کی روشنی میں مختصر یہ کہ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، یہ ہر حال میں کرنی ہے، ہر جگہ کرنی ہے، جہاں بھی ہم اور آپ رہیں، تنہائی میں رہیں، جماعت میں رہیں، گھر پہ رہیں، بازار میں رہیں، ہم اور آپ کسی مجلس میں رہیں، یا پھر یہ کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، جہاں کہیں رہیں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہی ہے، ہر گناہ کی بات سے بچنا ہے، ہر نیکی کا کام ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اگر یہی بات ان حرمت والے مہینوں میں آتی ہے، اگر نیکی پہ عمل کرنے کا مسئلہ یا پھر خاص طور پہ برائیوں سے بچنے کا اگر مسئلہ ہے، تو حرمت والے مہینوں میں آدمی کو خصوصی طور پہ اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر رکھیں، عام دنوں میں بھی، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر شرک سے بچیں،
بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، لوگوں پہ ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی، جس سے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں. یہ اس مہینے کے احترام کا طریقہ ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سکھایا. یہ پہلی بات ہے جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے. دوسری بات جو اس مہینے سے متعلق مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا. اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا. صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے محترم یا حرمت والے اس مہینے محرم کے مہینے کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے. اس حدیث میں جو پہلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا. سوال یہ ہے کہ رات اور دن کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان مہینوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سال ہو، مہینے ہو، دن ہو یا پھر ہفتے ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا. کیوں؟ اہل علم نے لکھا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت اپنے نام سے نسبت دے کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس مہینے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا شہر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ. یعنی یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ گویا اسے جوڑا ہے. نبی علیہ السلام کی زبانی ہم اور آپ کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نسبت رکھنے والا مہینہ ہے. جیسے آپ جانتے ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا. کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہا گیا. یہ وہ سب الفاظ ہیں کہ اللہ سے نسبت دے کر جن کی عظمت بتائی گئی ہے. اس مہینے کا احترام اور تقدس یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا. حالانکہ سال کے 12 مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے کر نبی علیہ السلام نے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خصوصی اہمیت ہے کہ اللہ کے نام سے نسبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے. تیسرا حوالہ جو اس مہینے سے متعلق ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ ایک حوالہ ہے، لیکن اس میں کئی باتیں اصل میں داخل ہیں، اور وہ ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا، اس مہینے کا روزہ رکھنے کا معاملہ. اب اس روزے کے معاملے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے 3 سے 4 سبب ایک ساتھ مل جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے قریش کے لوگ مکہ کے اندر اس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. قریش کے لوگ مکہ میں روزہ رکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے. ایک تو یہ مسئلہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو روزہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تب نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزوں کے رکھنے کا اللہ کے نبی نے خاص طور پہ حکم دیا. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے کہ نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں، یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی. یہ جو عاشورے کا روزہ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، اس روزے کے رکھنے کے پیچھے یہودیوں نے یہ سبب بتایا. یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی یا ان سے مشابہت اختیار کرنے کا حقدار تم سے زیادہ میں ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو نبی مانا ہے اور ان کو نبی مان کر اپنی امتیوں کو بھی حکم دیا ہے کہ ان کو نبی مانو. تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کی وصیت کے مطابق مجھ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اب تم موسیٰ کے متبع باقی نہیں رہے تو اب
اس اعتبار سے دیکھو تو میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. آپ نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اب آپ یہاں دیکھیں، ایک طرف تو یہ مسئلہ کہ خود اللہ کے نبی جو عرب کے لوگ تھے، عرب کے لوگ بھی اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. دوسری طرف یہودی روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی پہل یہودیوں سے موافقت کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اور پھر تیسری بات اس میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا تھا. اللہ کے نبی نے ہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور اسی روزے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ فضیلت بھی بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، اس روزے کے بارے میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ ایک عبادت ہے بظاہر، روزہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ایک بظاہر روزہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کئی قسم کی باتیں آ گئیں. اور اگر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے بیان کیا جائے، یہ بجائے خود ماہ محرم کی اہمیت کو بتانے والی باتیں. یہ صرف روزے کا سبب نہیں، روزے سے جڑے ہونے کے ساتھ محرم کے محترم ہونے یا فضیلت والا مہینہ ہونے یا اہمیت والا مہینہ ہونے کے متعدد اسباب ہیں جو اس ایک ہی مسئلے سے جڑے ہوئے مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے. رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ. یہ روزہ ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر کہیں تو یہ نفل روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ. رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھنے والا روزہ یہی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ. ہم اور آپ کو اس روزے کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ تیسرا حوالہ یا تیسرے حوالے کے ضمن میں متعدد باتیں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت کیا، شریعت اسلامیہ میں اس مہینے کو اہمیت کیوں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ مجھ کو اور آپ کو حوالے بتاتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کن بنیادوں پہ اہمیت والا اور فضیلت والا قرار دیا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سال تھا، آخری سال میں جب آپ نے روزہ رکھا، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک آپ کا طریقہ تھا، مدینہ آنے کے بعد شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے موافقت کی کوشش کرتے تھے اللہ تاکہ جو ہے جہاں تک ہو ان کو دین کی طرف مائل کیا جا سکے. لیکن جب ان پر حجت قائم ہو گئی اور یہ بات صاف انہوں نے کر دی کہ محض حسد میں وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کو حق معلوم ہے، حقیقت معلوم ہے، وہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دنوں میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کو یہ بات بتائی جا سکے کہ تمہیں پہلے دعوتی حکمت کے تحت مانوس کرنے کی، مائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج جب یہ کھل گئی بات کہ تم ہٹ دھرم ہو، ضدی ہو، تم جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہو، تو پھر تم اس قابل نہیں کہ تم سے موافقت کی جائے، تمہارا ساتھ دیا جائے، تمہاری مخالفت ضروری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری سال یہ بات کہی کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر اگلے سال تک میں باحیات رہا تو 10ویں محرم کی اس فضیلت والے روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی میں روزہ رکھوں گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع نہیں ملا. وہ زندگی کا آخری محرم تھا، اس کے بعد والے محرم کا روزہ رکھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع نہیں ملا. تو اس بنیاد پہ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ یہ دونوں کے دونوں روزے رکھے، 10 اور 9 کا روزہ رکھے. یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے. اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے تو 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے. 9 تاریخ کا صرف روزہ رکھنا کوئی روزہ نہیں. 9 تاریخ کا روزہ اگر 10 کے ساتھ جوڑ کر رکھا جاتا ہے تو باقی روزہ ہے. صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ایک روزہ درست نہیں ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ 2 روزے رکھیں.
ایک تو ایک روزے سے وہ 1 سال کا ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو تمنا تھی، آرزو تھی، اس کی اتباع ہماری عبادت کے اندر آ جائے. اس لیے 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. یہ میں نے بڑی تیزی سے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ماہ محرم کی شرعی حیثیت، اہمیت کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو حوالے ہم اور آپ کو ملتے ہیں ان کا مختصراً اجمالاً تذکرہ کر دوں. اس مہینے کی تاریخی حیثیت بھی ہے، اس مہینے کو تاریخ کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. اور وہ کیا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، اللہ کے نبی 13 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال تقریباً مدینہ میں رہے. اللہ کے نبی 13 سال تک زندگی گزار کر، 23 سال تک نبوی زندگی گزار کر، نبوت والی زندگی اور پوری زندگی 63 سال گزار کر دنیا سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے زیادہ کا عرصہ یہ بھی گزر گیا جنگوں کے اندر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو یہ وہ دور تھا جس دور میں مسلمانوں کے معاملات ٹہراؤ میں آئے، یعنی ان کو استقرار نصیب ہوا، وہ ان کے معاملات میں سدھار آیا، جس کو کہتے ہیں حکومت کا ہر ایک سسٹم بننے لگا، ہر ایک ترتیب بننے لگی. یہاں جا کر ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی گئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمانوں کی اپنی تاریخ ایک ہونی چاہیے، مسلمانوں کی اپنی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے. اس سے پہلے کیسے ہوتا تھا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ عرب کے لوگوں کے طرز پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ طے کرتے تھے، مثال کے طور پر بڑے بڑے جو حادثے ہوتے، بڑے بڑے جو واقعات ہوتے، جیسے عام الفیل، جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اس ہاتھیوں کے لشکر کے آنے کے 2 سال کے بعد فلاں صاحب کی پیدائش ہوئی، 3 سال کے بعد فلاں صاحب کی وفات ہوئی. یا پھر کعبۃ اللہ میں آگ لگی تھی اللہ کے نبی کی کہ بچپن کے عمر میں، تو لوگ یاد رکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ حریق الکعبہ، کعبۃ اللہ میں جب آگ لگی تھی اس کے 6 ماہ بعد یہ واقعہ ہوا، 6 ماہ بعد فلاں صاحب پیدا ہوئے. تو ایسے بڑے بڑے کچھ واقعات کے حوالے سے لوگ واقعات کو جوڑ کر یاد رکھا کرتے تھے. لیکن ایسی کوئی تاریخ نہیں تھی عربوں کے پاس جس کا وہ اہتمام کرتے ہو. ہاں البتہ روم و ایران جو تھے وہ ایک تہذیبیں تھیں ان کے پاس اپنی تاریخیں تھیں. مورخین نے الگ الگ اسباب لکھے، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے پاس ایک بات لکھ کر بھیجی کہ آپ کی طرف سے ہمیں ہدایت نامہ آتا ہے، لیٹر آتا ہے، حکومت کا آفیشل لیٹر آتا ہے، ہم گورنر کے پاس خلیفہ کا حکم آتا ہے، لیکن اس میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی، تاریخ کوئی نہیں ہوتی، تو پتہ نہیں چلتا یہ حکم کب دیا گیا ہے، کتنے دن اس کو بھیجے ہوئے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے. مسلمانوں کی اپنی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اکٹھا کیا، صحابہ کو جمع کر کے اس سلسلے میں مشورہ کیا. اس پر سب کو یہ بات اچھی لگی، سارے صحابہ کا ایک طرح سے اتفاق ہوا کہ ہاں مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی تاریخ کو لکھا کریں، اپنے معاملات کا حساب رکھا کریں. لیکن اب اس کی شروعات کہاں سے کریں؟ خلافت حضرت عمر ابن خطاب کی، معاملات شروع ہونے جا رہا ہے حضرت عمر کے زمانے میں، کیا تبھی سے شروع کریں یا کب سے شروع کریں؟ لوگوں نے مشورے دیے. کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی کو جب مبعوث کیا گیا یا آپ کو بعثت جب ملی، نبی جب بنائے گئے تو وہاں سے ہم اعتبار کریں گے. کچھ لوگوں نے کچھ اور مشورے دیے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کا بھی یہ مشورہ تھا. ان دونوں کے مشورے سے یہ بات مناسب سمجھی حضرت عمر ابن خطاب نے کہ ہجرت کا جو واقعہ تھا، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ہم ہجرت کے واقعوں کو مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا مان لیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا. یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت سے پہلے تک مسلمان مکہ میں تھے، مظلوم تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، مغلوب تھے،
اور جیسے ہی مدینہ ہجرت کیے، مدینے کی ہجرت ان کی ایک طرح سے مضبوطی، ان کے استحکام اور زمین پر ان کے قدم جمنے اور ایک باقاعدہ اسلامی حکومت کے قیام کا اور اسلام اور مسلمانوں کے ایک مرکز کے قیام کا، اور یوں سمجھیے کہ اسلامی تاریخ کی مضبوطی کی گویا ابتدا یہاں سے ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہجرت نے یہ فرق کر دیا تھا کہ حق و باطل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد یہ حکم تھا کہ کہیں بھی آدمی اسلام قبول کرتا اسے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا ضروری تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا انتخاب کر لیا، کہا کہ ہم ہجرت کا جو واقعہ اللہ کے نبی کا ہوا ہم یہ مانتے ہیں وہاں سے مسلمانوں کی تاریخ جو لکھی جاتی ہے اس تاریخ کی ابتدا ہوگی۔ تو ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال، ایسے کرتے کرتے 1442 سال، 1442 1440 پر 2 سال گزر چکے ہیں۔ آپ یہ چیز یوں سمجھیے کہ ابتدا یوں ہوئی۔ اچھا اب یہ بات آئی، سال تو طے ہو گیا کہاں سے شروع کریں گے، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنائیں گے، لیکن میں اعتبار کے مہینہ، پہلا مہینہ کون سا شمار ہوگا، اس سلسلے میں بھی کوئی شرعی حکم نہیں تھا۔ کسی بھی مہینے کو، رمضان کو، شعبان کو، شوال کو، کسی بھی مہینے کو پہلا مہینہ مانا جا سکتا تھا، لیکن محرم ہی کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اس سلسلے میں 2 باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت عمر نے جسے پسند کیا کہ حاجی حج کر کے واپس لوٹتے ہیں، ذی القعدہ میں حج کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو اس کے بعد پہلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے محرم کا مہینہ، گویا حاجی حج کر کے واپس لوٹ کر آتے ہیں تو مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ حج سے حاجیوں کی واپسی کو بنیاد بنا کر محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ مان لیا گیا۔ اور وہیں بعض دوسری روایتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کو بنیاد مانا جائے گا تو یہ بات سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو فیصلہ کر لیا، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑنے کا جو فیصلہ کر لیا تھا وہ فیصلہ ذی القعدہ کے مہینے میں آپ نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو پہلا مہینہ شروع ہوا وہ محرم ہی کا مہینہ تھا، اس لیے اسی مہینے کو پہلا مہینہ مان لیا گیا۔ اس طرح تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں بھائیو، اسلامی تاریخ اسلامی شریعت کا بنیادی حصہ نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ضرور ہے کہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور مسلم تاریخ کا یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو مسلمانوں کو اہمیت دینی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ نے باہم مشورے میں اتفاق کے بعد یہ طے کیا کہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے جس کا وہ اہتمام کریں۔ آج آپ کسی ضرورت کے تحت انگریزی تاریخ کا اعتبار کریں، یا آپ کے اپنے یہاں تمل کے اپنے مہینے ہوتے ہیں، کرناٹک میں اپنے کنڑ کے ہوتے ہیں، مختلف صوبوں کے اندر اپنی اپنی تہذیب اور کلچر کے مہینے ہیں، کسی مناسبت، کسی ضرورت کے لیے آپ ان تاریخوں کو اپنے پاس رکھیں، ان کا استعمال کریں، یا پھر اپنے ضرور دنیا کے معاملات کے لیے کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسلامی تاریخ کی طرف سے غافل رہیں، اسلامی تاریخ کے استعمال سے غافل نہ رہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اس تاریخ سے ہماری بہت ساری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں ایام 20 کے روزے، یہ ایام 20 کیا ہیں؟ وہ دن جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں، یعنی چاند پورا ہوتا ہے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی۔ آپ کو اگر مہینے کی ابتدا کا پتہ نہ ہو تو پھر آپ کو ایام 20 کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے معلوم ہوگا آپ کو کہ یہ روشن راتوں والے دن آئے ہوئے جن کے روزے رکھنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی؟ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے بات رکھی کہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، اگر آپ کو اسلامی تاریخ سے رابطہ نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حرمت والے مہینے شروع کب ہو گئے، یہ حرمت والے مہینوں کی ابتدا کب ہو گئی اور کب جا کر یہ مہینے ختم ہوئے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ شعبان کا مہینہ آیا جس میں اللہ کے نبی بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے؟ آپ کو رمضان کا پتا چل جاتا ہے اس لیے کہ پورے عالم اسلام میں اہتمام ہوتا ہے، لیکن بقیہ مہینوں کے حوالے سے توجہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کا بحیثیت تاریخ دیکھیں، اسلامی شریعت کی بنیادوں سے تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا اہتمام نہیں ہوا تھا، صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا، لیکن
اگر آپ ان شرعی احکام سے جوڑ کر دیکھیں اور خاص طور پہ صحابہ کے آپسی اتفاق کو اگر دیکھیں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ان تاریخوں کی پہچان، ان تاریخوں سے ہمارا تعلق، واقفیت یہ مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے. یہ بات مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے. حاضرین گرامی، یہ ہے اس مہینے کی تاریخ کے حوالے سے. البتہ یہ بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس دوسرے کلچر کے لوگوں کی دیکھا دیکھی نیو ایئر منانے کا ایک جنون ہوتا ہے. ہر سال جو ہے جنوری کی پہلی تاریخ کو نیو ایئر منانے کا ایک اہتمام دوسروں کا کلچر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اسی کا اہتمام کر کے دینی سال کے لیے وہ کہتے ہیں میں جنوری میں نیا سال نہیں مناتا، میں محرم میں نیا سال مناتا ہوں. نہیں، میں نے جیسے کہا اس تاریخ کی ابتدا کا معاملہ دین سے نہیں تھا. صحابہ نے بعد میں اپنی مسلمانوں کی تہذیبی بنیادوں اور ضرورتوں کو دیکھ کر اس کے اہتمام کا حکم دیا تھا، اور اس کے لیے نئے سال کا دن منتخب کرنے میں بھی ایسی کوئی شرعی بنیاد کہ اللہ کا حکم ہو، نبی کا حکم ہو کہ اسی کو بنیاد بنایا جائے، ایسا کچھ نہیں کیا تھا. جائے کہ اسے ایک سالانہ مناسبت مانے، آپ نیو ایئر ڈے کے طور پہ اسے منائیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی. اس بات سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اسلامی شریعت صحابہ نے ہم سے زیادہ بہتر سمجھی. اب صحابہ نے ان تاریخوں کو جو مقام دیا وہ دینا چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. اور وہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے جتنی اہمیت دی اتنی ہی دینا چاہیے، اس سے زیادہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. یہی دین ہے، سادہ سادہ دین. یہی ہے معاملہ اسلامی شریعت جو مجھ کو اور آپ کو سکھلاتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے تاریخوں کا، یہ یہیں تک میرے اور آپ کے سامنے رکتا ہے. بھائیو، تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں محرم الحرام کے مہینے میں بہت ساری باتیں اور ہوئیں. جیسے اگر آپ اللہ کے نبی سے پہلے کی بات دیکھیں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے. بعد کی تاریخ میں اگر دیکھیں بہت ساری فتوحات وغیرہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہیں. اور ویسے ہی وہ اندوہناک واقعہ، وہ جو ہے دل جلانے والا واقعہ کہ نواز رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری میں جو ہوئی تھی، اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوئی تھی. یہ بھی تاریخی ایک واقعہ ہے، تاریخ ایک عظیم سانحہ، تاریخ کا بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ ہے جو اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوا تھا. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، جس طرح اس مہینے میں ہونے والی مسلمانوں کی بہت ساری فتوحات کی وجہ سے اس مہینے کو خصوصی اضافی اہمیت نہیں حاصل ہوتی، ویسے ہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں ہونے والی شہادت کا تاریخ سے تعلق ہے. اس کی وجہ سے دین کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ماہ محرم نہ نحوست کا مہینہ ہوتا ہے، نہ رونے دھونے کا مہینہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور مناسبت ہوتی. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مہینے میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، جس مہینے میں حضرت ابو عمر کی شہادت ہوئی، جس مہینے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، جس دن ہوئی وہ دن نہ غم کا ہے نہ ماتم کا ہے، ویسے ہی خود حضرت علی کی شہادت ہوئی، وہ دن بھی غم کا نہیں ماتم کا نہیں. تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی غم کا نہیں ہے، ماتم کا نہیں. یہ تاریخی واقعات ہیں، اور واقعے کو تاریخ کے اعتبار سے آپ پڑھیں، معلوم کریں، لوگوں کو پتا ہے، پتا چلے. تاریخ پڑھتے ہوئے حضرت عمر کی سیرت پڑھتے ہوئے آپ کو پتا چلے کہ حضرت عمر کو کس دن شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو کس دن شہید کیا گیا، حضرت علی کو کس دن شہید کیا گیا، حضرت حسن کی وفات کب ہوئی، حضرت حسین کو کب شہید کیا گیا. یہ سارے واقعات تاریخ کے طور پہ آپ پڑھیں، یہ تاریخ کا حصہ. لیکن اسے دین کا حصہ بنانے والی غلطی اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور مجھ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، میں بات کو تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بنیادی مسئلہ یہاں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا یہ جو واقعہ ہے، اس کی حیثیت اس تاریخ سے جوڑنے کے، دیکھیے ایک ہے پیارے نبی کے نواسے رسول حضرت حسین کا دین میں مقام، صحابی کی حیثیت سے بھی، آل بیت رسول کے فرد کی حیثیت سے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے نواسے کے اعتبار سے بھی، اور ایک متقی اور نیک انسان، معزز ترین انسان، بلکہ جنتیوں کے سردار کی شہادت. یہ جو ساری شخصیتیں حیثیتیں حضرت حسین کی حیثیت بھی مسلم ہیں.
اور ان کی شہادت کے سلسلے میں یہ بات بہت واضح الفاظ میں آپ یاد رکھیے کہ حضرت حسین کی شہادت مظلومیت کی شہادت. جن لوگوں نے بھی قتل کیا یا قتل میں شرکت کی، حکم دیا یا بعد میں بھی راضی ہوئے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے. یہ ظلم کے الگ الگ درجات ہیں جس میں یہ لوگ مبتلا ہوئے. حضرت حسین کی شہادت مظلومیت کی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسے اس تاریخ سے جوڑ لینا اور اس تاریخ کو 10 محرم کی تاریخ کو یا محرم کے پورے 10 دن کو ایک الگ حیثیت دینے کی کوشش کرنا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط رویہ ہے، غلط عمل ہے. آپ یہ بات بہت صاف لفظوں میں یاد رکھیں. یہاں بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی نہیں، وہ ساری کی ساری باتیں مسلمہ. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دین سے واقفیت ہے، جو آدمی واقعی معنوں میں صحابہ اور آل بیت سے محبت کرنے والا ہے، وہ حضرت حسین کی شہادت پر تکلیف محسوس کرے گا، جیسے حضرت عثمان کی شہادت پہ محسوس کرتا ہے، جیسے حضرت عمر کی شہادت پہ محسوس کرتا ہے، جیسے حضرت علی کی شہادت پہ محسوس کرتا ہے. یہ سب ہے، لیکن اسے کوئی مناسبت بنا لے، یہ جو ہے نہیں ہو سکتا. ان دو معاملات میں فرق کرنا چاہیے. بھائیو، یہ دوسرا اہم معاملہ ہے تاریخ کے حوالے سے کہ تاریخ ہجری کے بعد، ہجری تاریخ کے حوالے سے اس مہینے کی جہاں پہچان ہے، وہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کی پہچان ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت حسین کی شہادت کا اس مہینے میں ہونا یہ ایک تاریخی واقعہ، تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس میں جیسے میں نے کہا یہ سارے پہلو اپنی جگہ، لیکن تاریخ سے جوڑ کر اس تاریخ کو نحوست والی، رونے دھونے والی یا کوئی اور مناسبت بنانا اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد عمل ہے. حاضرین گرامی، تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو یہ دوسری اہم بات ہے. تاریخ کے اعتبار سے کہیں یہ دوسری اہم نمایاں بات ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے. اب میں آتا ہوں کچھ ان مسائل کی طرف جو ہمارے سماج میں محرم کے حوالے سے رائج ہیں، عام ہیں، مشہور ہیں. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تو شرعی اعتبار سے ان کی اہمیت اور مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. دوسرا، تاریخی حوالے سے ماہ محرم کو اہمیت کیوں حاصل ہے یا لوگ کیوں اہمیت دیتے ہیں، اس کا معاملہ، اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا. اب تیسرا مسئلہ یہ کہ بہت سارے ایسے کام لوگ ان دنوں میں کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کو وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں، بے دینی ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. یہ بدعتیں ہیں جو بعد کے دور میں ایجاد ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ ہے جو بعد کے دور میں لوگوں نے کیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی چند باتیں صرف بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیاد بنا کر اس مہینے میں ماتم کا اہتمام کیا جاتا ہے. پنجے بچھائے جاتے ہیں، پنجہ، علم نکالا جاتا ہے، گردش کروائی جاتی ہے، پنجہ بٹھایا جاتا ہے، اور وہاں حضرت حسین کے ماتم کی تجدید کی جاتی ہے. سینہ کوبی، لوگ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اپنی پیٹھ کو زخمی کرتے ہیں، اپنا گلا پھاڑتے ہیں، اپنا گریبان پھاڑتے ہیں، سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں. بھائیو، پہلی بات یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی وفات پا جانے والے، چاہے شہادت کی موت ہو یا لوگ جسے طبیعی موت کہتے ہیں، یعنی یہ کہ بستر پر جسے موت آتی ہے، چاہے جیسی موت ہو، کسی بھی انتقال کر جانے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، افسوس کرنا، ماتم کرنا جسے لوگ کہتے ہیں. ماتم کرنے سے مراد یہ کہ اس پہ غم، رونا دھونا، کھانا پینا چھوڑ دینا، اچھا نہیں پہننا، اچھا نہیں استعمال کرنا، یہ جو بھی غم منانے کی گنجائش ہو سکتی صرف 3 دن تک ہوگی، سوائے بیوی کے کہ بیوی اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی. 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی. اس اصول کی روشنی میں وہ چاہے حضرت حسین کی شہادت کا مسئلہ ہو، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شہادت کا مسئلہ ہو، حضرت حمزہ یا شہداء احد کا مسئلہ ہو، یا خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال کا مسئلہ ہو، کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ، اور 3 دن سے مراد ہر سال 3 دن نہیں،
کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس تاریخ سے 3 دن منا سکتے ہیں، نہیں، انتقال جب ہوا، انتقال کے فوری بعد 3 دن تک اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کی روشنی میں اس سے زیادہ کسی انسان کو کسی بھی انتقال کر جانے والے کی وفات پر غم زدہ رہنے یا اپنے غم کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلا ضابطہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب یہ معاملہ طے ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ماتم کی مجلسیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا رہ جاتی۔ دوسری بات، وہ جو 3 دن کے اندر بھی غم منانے کی اجازت ہے، اسلامی شریعت نے وہاں بھی ضابطہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گال پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح لمبے لمبے دعوے کرے کہ یہ تو فلاں تھا، یہ تو فلاں تھا، ایسے کہ جیسے ہماری زندگی اسی پر ٹکی ہوئی تھی، وہ گیا تو ہماری زندگی ختم ہو گئی، زمانے جاہلیت کی طرح نعرے لگانے والا، ان میں سے کوئی بھی کام ماتم کے نام پہ وہ 3 دن کے اندر بھی ہو تو جائز نہیں۔ 3 دن کی اس مدت کے اندر جہاں جائز ہے گنجائش ہے رونے کی، وہاں بھی اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنے گال پیٹے یا اپنے گریبان کو چاک کرے یا زمانے جاہلیت کی طرح نعرے لگائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، آنکھوں سے آنسو بہیں غم میں اور دل کو تکلیف محسوس ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن زبان سے کسی کے انتقال پہ شکوہ و شکایت کرنے کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین لتدمع، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، وان القلب ليحزن، دل غمزدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا رب جس سے راضی ہو، یا جو بات میرے رب کو راضی کر سکے، ہمارے رب کو راضی کر سکے۔ یہ ضابطہ، یہ قاعدہ ہے کہ وہ 3 دن کے اندر بھی کسی کی وفات اور انتقال پر ہم اپنے دل میں تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی زبان سے کچھ شکوہ شکایت کے کلمات کہنا اس کی اجازت نہیں۔ تو اس کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو موجودہ دور میں ماتم کی جتنی شکلیں ہیں ان کی کوئی گنجائش مجھ کو اور آپ کو نہیں ملتی۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک تیسرا معاملہ اس کے اندر، ماتم کے نام پہ ماتم کم ہوتا ہے، بدعتیں اور شرکیہ اعمال زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ماتم کے نام پہ ہوتا ہے نا، اس میں ماتم کم ہوتا ہے، اس میں بدعتیں ہوتی ہیں اور بہت شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو لوگ میلہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ، مناسبت ماتم کی لوگ میلہ لگاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، آگ پہ کوئی چل رہا ہے، کوئی اپنے اس میں جو زخمی اپنے آپ کو کر کے بتا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلامی شریعت کا حصہ نہیں نہ ہے۔ آپ اگر ماتم کہہ رہے ہیں تو ماتم ایک الگ چیز ہوتی ہے، بدعتیں کرنا، شرکیہ کام کرنا، اور اس کے ساتھ میلہ لگا کر میلے کی شکل میں وہ سارے کام کرنا، اسلامی شریعت اس کی تو اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو پنجہ کہتے ہیں، علم، یہ 5 کیا ہے؟ پنجہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہاتھ کی طرح بنا ہوتا ہے، ان 5 سے ان کے پاس 5 شخصیتیں مراد ہیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 5 شخصیتیں، ان کو پنجہ کہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک، یعنی مطلب یہ کہ یہ 5 ہستیاں جو پاک ہیں، اس معنی میں کہ وہ جو ہے گناہوں سے پاک ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب ان شخصیتوں کے نام سے جوڑ دینے کے بعد ہر محلے میں، ہر شہر میں تقریباً ایک پنجہ لگا ہوا ہے، اور ایک نہیں، اس میں بڑا پنجہ ہوتا ہے، چھوٹا پنجہ ہوتا ہے۔ ان پنجوں کو لے کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کبھی لوگوں سے پوچھیں، یہ نہیں کہیں گے کہ جائیے جا کر دیکھیے، نہیں دیکھنا ہے، اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ہمت افزائی نہیں کرنا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے لا کر نظر چڑھائی جاتی ہے، ان کے سامنے لا کر نیاز چڑھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان پنجوں کے نیچے سے گزارے جاتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پنجوں کے نیچے سے بچہ نکل گیا ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماروں کی شفا طلب کی جاتی۔ کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ یہ شرک ہے، ان میں سے بعض بدعتیں ہیں تو بعض کام شرکیہ۔
غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والے یہ کام ہے جس کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. ایسے سارے اعمال اس میں کیے جاتے ہیں. بھائیو، ایک تو ماتم کا یہ غم کا یا جو ہے سوگ منانا، افسوس کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں تھا. ہر سال اس کو دہرانا غلط. پھر ماتم کے نام پہ جو کام ہوتے ہیں، جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ غلط. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ماتم سے زیادہ لوگ جو ہے کرتب بازی میں نکل جاتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. جلوس میں تو بسا اوقات آپ کو پتا ہے دف نہیں بجتا، باقاعدہ بینڈ بجتا ہے، باقاعدہ لوگ جو اچھل کود کرتے ہوئے جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ دین نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنائی گئی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. بھائیو، اس مہینے میں ہونے والے ایک طرف یہ کام ہیں تو دوسری طرف یہ کس نے کیا؟ یہ جو ہے شیعہ حضرات کی دیکھا دیکھی بہت سارے سنیوں نے اپنا لیا. اس ملک کے اندر مختلف علاقوں کے اندر بادشاہوں کے ساتھ جو شیعہ حضرات ان کے درباری تھے، یا بعض علاقوں میں خود شیعہ نواب یا حکمران تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی ان کی طرف سے، یا ان میں سے بعض کی بیگمات شیعہ تھیں تو ان کے اصل رسوخ کی وجہ سے یہ چل پڑے رسم و رواج، تو لوگوں نے ان سب چیزوں کو اپنا کر دین مانا ہوا ہے. جبکہ دین اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے. اور ان دونوں کو صحابہ تابعین تبع تابعین نے جیسے سمجھا ویسے. آپ دیکھیں ان میں سے کوئی عمل آپ کو صحابہ کی زندگی میں نہیں ملے گا. صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. تو اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ بعض شیعہ نے آل بیت کی محبت کے نام پر، خاندان رسول سے محبت کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک گھرانے حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن و حسین، ان سے محبت کے نام پہ، حالانکہ خاندان رسول اس سے بڑا، آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے گھرانے کا حصہ ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو لے کر یہ مان لیا کہ ان کی وجہ سے یہ خاندان سے محبت کا ثبوت ہے، اس لیے چل پڑے. وہیں اس مہینے میں ایک اور کام بھی ہوا. وہ کیا پتا ہے؟ وہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے بالکل برعکس کیا. یہ شیعہ کی گمراہی تھی تو ان کے مقابلے میں ناصبی جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. یاد رکھنا آپ، صحابہ اہل سنت یہ درمیان میں ہیں جو صحابہ اور آل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں. شیعہ وہ ہیں جو آل بیت کی محبت میں غلو کر گئے اور بہت ساری گمراہیوں کو لائے. تو وہیں ان کے مقابلے میں اہل سنت نہیں، ایک فرقہ اور نکلا، ناصبی کہلاتا ہے، نواصب کہلاتے ہیں. یہ لوگ آل بیت رسول سے دشمنی رکھا کرتے تھے. اب جب شیعہ نے حضرت حسین کی وفات کی مناسبت سے اس مہینے کو بدعتوں کا مہینہ بنا دیا، آل بیت رسول سے محبت کے اظہار کا مہینہ بنا لیا، اور معیار مان لیا کہ جو محبت کرے گا وہ ماتم کرے گا، جو محبت کرے گا وہ حضرت حسین کی شہادت کے حق کی بنیاد پر سب کچھ کرے گا. تو دوسری طرف کچھ ناصبیوں نے کیا کیا؟ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ محرم کے مہینے میں جو آدمی اپنے خاندان قبیلے پہ خوب خرچ کرے گا، سال بھر اس کے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی. ادھر یہ لوگ تھے جو محرم کی ابتدائی 10 دنوں میں کھاتے نہیں، پہنتے نہیں، اچھا نہیں کھاتے، اچھا نہیں پہنتے. بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی کہ گوشت نہیں کھاتے ان دنوں کے اندر. بعض لوگ تو خود بھوکے رہ کر لوگوں کو سبیل کے نام پہ کھلانے پلانا پسند کرتے ہیں. تو دوسری طرف ان ظالموں نے کیا نکالا؟ ان ظالموں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر ان دنوں آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کے گھر میں سال بھر برکت رہے گی. سبحان اللہ. یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. یہ بھی دین کی مخالفت، وہ بھی دین کی مخالفت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور آپ کے بعد تابعین تبع تابعین نے جس منہج پر رہ کر صحابہ سے محبت کی، آل بیت رسول سے محبت کی، اس پر باقی ہم اور آپ کو رہنا چاہیے. بھائیو، ایک اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹ لینا چاہوں گا، اور وہ بات کیا ہے؟ اس مہینے میں یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا جو مہینہ ہے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ صرف بعض شیعہ حضرات اپنی نجی محفلوں میں، اور وہ بھی کبھی نام لیے بغیر، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، صحابہ کو گالی دیا کرتے تھے.
یہ بعض شیعہ کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، اور بسا اوقات نام لے کر نہیں کرتے، وہ کہتے ظالم اول، پہلے ظالم، دوسرے ظالم، یعنی ابو بکر عمر، نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ سے کہا کرتے تھے. لیکن نئے زمانے کے اندر یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھو بھائیو، یہ بات یاد رکھو آپ، نئے زمانے کا یہ فتنہ ہے کہ اب جیسے ہی ذی القعدہ کی 18 تاریخ آتی ہے، عید غدیر کے نام پہ شروع کرتے ہیں، محرم کا مہینہ ختم ہونے یا کم از کم 10 محرم تک نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کرتے ہیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور یہ سب کرنے والے شیعہ نہیں ہیں. شیعہ تو جیسے تھے ویسے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اپنی روش پہ قائم ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے ان کی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نام پہ کہتے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہو. اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ نبی کی حدیث کا حوالہ دے کر، نبی کی سنت کا نام لے کر ان مہینوں کے اندر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس مہینے میں جیسے میں نے شروع ہی میں بات کی، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ہر قسم کے تقدس اور حرمت کا لحاظ رکھا جانا چاہیے، اور خاص طور پر تاریخ کی روشنی میں صحابہ کی حرمت، صحابہ کی عظمت کا لحاظ اس میں رکھا جانا چاہیے. بلکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں اگر کسی نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو لوگوں کو صحابہ کے مقام سے واقف کروانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. ایسے موقع پہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جو کام شیعہ احتیاط کے ساتھ کرتے تھے، آج بعض سنی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ کھلے عام صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں اپنی باتیں دین سے جوڑ کر کرتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیو یاد رکھو، صحابہ سے جس آدمی کی دشمنی ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی، میرے قریبی بندے سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. العلم نے لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے سب سے بڑے ولی صحابہ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے سب سے بڑے ولی صحابہ ہیں. اب اگر کوئی آدمی صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کرتا ہے، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. نعوذ باللہ. بھائیو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ معاملہ ہے کہ کافروں کو اور کفار کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالی چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی استدراج ان کو دھیرے دھیرے گمراہی میں آگے بڑھا لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی جب پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑتا ہے. اس لیے کبھی اس دھوکے میں مت آنا. یہ حرمت والا مہینہ، اس مہینے میں جن حرمتوں کا لحاظ رکھنا ہے ان میں سے ایک یہ بھی کہ صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبان اور اپنے قلم اور اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھو. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر کوئی آدمی اسے باریکی سے سمجھ لے تو پھر اس کے دل و دماغ سے سارے شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے بارے میں جتنی بھی تم کو روایتیں ملتی ہیں، ان روایتوں یعنی تاریخ کے حوالے، مختلف حوالے جن کے حوالے پہ بات کرتے ہو، یہ ایک بات یاد رکھو، وہ لوگ ان مسائل کے اندر مجتہد تھے. اگر پہلی بات تو یہ کہ جو باتیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں ثابت نہیں، لوگوں نے روایت تو کی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں، غیر مستند ہیں، اور جو غیر مستند ہیں اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کے کردار پہ حرف گیری نہیں ہو سکتی. اور دوسرے یہ کہ بہت ساری روایتیں صحیح ہیں، لیکن صحیح روایتوں میں لوگوں نے یا تو کچھ گھٹا دیا ہے یا کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا ہے یا کچھ بڑھا دیا ہے، اور گھٹانے بڑھانے کی وجہ سے جو روایت کا صحیح معنی تھا وہ بدل گیا ہے. اور اگر وہ بھی نہیں ہے، صحیح بالکل روایت جیسی کی ویسی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی سے غلطی ہوئی ہے. اور یہی نازک مرحلہ ہے جہاں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ٹھوکر جہاں لگ رہی ہے لوگوں کو وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں جن واقعات میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بعض صحابہ سے غلطی ہوئی ہے تو تم کو یہ ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اس میں مجتہد تھے، ان مسائل میں صحابہ مجتہد تھے.
یعنی انہوں نے اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد میں اگر غلطی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آدمی گنہگار نہیں ہوتا، یعنی آدمی نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، غلط فیصلہ ہو جائے تو بھی اللہ کے نبی نے کہا صحیح فیصلہ لینے پر ڈبل ثواب ملے گا، اور غلط ہو جانے پر، فیصلہ غلط ہو جانے پر گنہگار نہیں ہوگا، کم سے کم ایک ثواب کا مستحق ہوگا۔ مزید ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مان لے کہ ان کے کچھ گناہ ہیں، کچھ چیزیں ثابت بھی ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کے بعد جو زندگی عطا کی، اس میں انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہو۔ اب جب گناہ معاف ہو چکا ہے تو آج اس کا حوالہ دے کر ان کے درجے کو گھٹانا درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد والی زندگی میں انہوں نے توبہ کر لیا ہو، اور اگر توبہ ہو چکی ہو تو ہم اور آپ کو زبان کھولنے کا اختیار نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعد میں چل کر اسلام کے لیے جو خدمات کی، دین کی تبلیغ کے لیے جہاد کی راہ میں، علم کی راہ میں جو نکلے، ان خدمات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان گناہوں کو معاف کر دیا ہو، ہم اور آپ کو پھر زبان کھولنے کا کوئی اختیار نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، ان سب میں سب سے بڑی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ان کی نیکیاں، قرآن میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اللہ نے کہا نا، یہ اللہ نے کہا، سب کے بارے میں کہا۔ اب صحابہ کا معاملہ یہ کہ صحابہ کی نیکیاں کیسی تھیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی برابر اناج بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو یہ معاف کیجئے، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ نئے زمانے کے لوگ بتاتے ہیں 12 کلومیٹر، کسی نے لکھا اور زیادہ، اتنی لمبی پہاڑی ہے۔ اتنے پہاڑی برابر سونا اگر ہم اور آپ نے خرچ کیا تو ہماری اس نیکی کے مقابلے میں صحابی نے اگر آدھی ایک مٹھی برابر اناج اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہے تو یہ اناج اس پہاڑ سے زیادہ اللہ کے پاس فضیلت والا۔ ان کی نیکیاں اتنی عظیم تھیں کہ ان نیکیوں کے مقابلے میں ان کی یہ گناہ جن کو آج تم گناہ شمار کرتے ہو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی یہ جو باتیں ہیں، ایک ایک جملے پہ آپ رک کر دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ بیوقوف ہوگا وہ انسان جو انسان صحابہ کے سلسلے میں کسی روایت، کسی حوالے کی بنیاد پہ زبان درازی کرنے پہ آ جائے۔ بھائیو، اسلامی شریعت کے ضابطے کو یاد رکھیں کہ ماہ محرم کے اندر صحابہ کی حرمتوں کو بھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی حرمت پامال نہ کریں، بدعتوں کو ایجاد کر کے نبی کی سنت کی حرمت کو پامال نہ کریں، آل بیت رسول سے دشمنی کر کے نبی کے خاندان کے حرمت کو پامال نہ کریں، صحابہ کے بارے میں زبان درازی، غلط باتیں سن کر، سنا کر، پھیلا کر صحابہ کی عظمت اور ان کی حرمت کو پامال نہ کریں، گناہ کر کے اپنی بندگی کا جو تقدس اور حرمت ہے اسے پامال نہ کریں۔ مختصر یہ کہ ہر اس بات سے رکیں جس سے اللہ نے روکا، نبی نے روکا ہے، اور ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں جس کی ترغیب قرآن و سنت میں دلائی گئی ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے گفتگو کے شروع ہی میں بات کہی تھی کہ تفصیل میں جائیں گے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں بتانے کی، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا 3 حوالے سے بات رکھوں گا۔ ایک شرعی حوالے سے ماہ محرم کی اہمیت کیا ہے، دوسرا تاریخ کے اعتبار سے کیا واقعات ہمیں مشہور ملتے ہیں، میں نے ان کا بھی اشارتاً ذکر کیا، اور تیسرے ہمارے سماج اور معاشرے میں کن کن حوالوں سے ان مہینوں کی پہچان ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سن کر سمجھنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں صحیح انداز سے ان پر عمل پیرا ہونے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غلط بات سے ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہر صحیح بات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔